بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس کی خوبیاں اور لباس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، مرد کا لباس، عورت کا لباس، یہ تمام تر تفصیلات آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیہ کریمہ نمبر 26 عرض کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر احکام لباس نازل کیے کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے اور زینت اور حفاظت کا باعث ہو۔ یہ جو دو قرآن مجید کے لفظ ہیں، ایک جملہ ایک لفظ، یواری سوآتکم اور آگے فرمایا وریشا، یہ لباس کی خوبیاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مختصر ترین لفظوں کے اندر اللہ رب العزت نے لباس کا پورا فلسفہ سمو کے بیان فرما دیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک فارمولہ دے دیا گیا۔ پہلی چیز یہ کہ لباس وہ ہونا چاہیے جو پہننے والے کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنے۔ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اگر کوئی لباس ایسا ہے جو شرمگاہ کو چھپانے اور ڈھانپنے کا کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لباس بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلامی لباس تو اسے کسی طور کہا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل آغاز میں ہی اگر یہاں ایک حدیث پاک کا حوالہ دے دیا جائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک قبیلے کی کچھ عورتیں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انتہائی باریک لباس پہنا ہوا ہے جس سے ان کا جسم جھلک رہا ہے۔ تو ام المومنین نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم مومنہ عورتیں ہو تو تمہیں یہ لباس زیب نہیں دیتا، یہ لباس بدل دو۔ اور پھر فرمایا اگر تم ایمان سے محروم ہو تو تمہاری مرضی، تم پھر جیسا چاہو تم لباس پہنو۔ گویا یہ جو لفظ ہیں، ان لفظوں کے اندر ایک بڑا گہرا سبق ہے، اور وہ سبق یہ کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان کا تو اس کا مطلب ہے ہم نے عہد کر لیا اللہ اور اللہ کے رسول سے کہ ہم نے زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے ان کی منشا ہے۔ اب وہ عبادت سے لے کے تمام معاملات تک بشمول لباس، تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پھر لازم ہے۔ پھر اپنی عقل نہیں، فیشن سے متاثر ہو کر، دوسروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر، دوسروں کے کلچر سے متاثر ہو کر اپنی اسلامی روایات، اپنی ثقافتی اقدار کو فراموش کر بیٹھنا، یہ دانا ہونے کی علامت نہیں، یہ حماقت اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے۔ اس پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک جسے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کپڑا پہنا، نیا کپڑا پہننے کے بعد اس نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ دعا ہے۔ فرمایا یہ دعا پڑھی، ہم اس دعا کا معنی ابھی عرض کرتے ہیں، یہ دعا پڑھی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اس نے جو پرانے کپڑے تھے وہ صدقہ کر دیے۔ تو فرمایا وہ شخص حیات میں بھی، زندگی میں بھی، اور بعد از حیات اور بعد از زندگی بھی وہ اللہ رب العزت کے ذمہ رحمت پر ہے۔ مطلب ہے اس کے تمام تر معاملات کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر اور مددگار ہوتا ہے۔ مستدرک شریف میں نیا کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی فضیلت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں دعا کی فضیلت بتانا نہیں، ہمارا مقصد آپ کو دعوت فکر دینا ہے کہ اس دعا کے لفظوں پر بھی اگر غور کیا جائے، ان کے معنی پر غور کیا جائے تو بھی لباس کا فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ الحمدللہ الذی، شکر اس اللہ کا، تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کسانی، مجھے لباس پہنایا، ما اواریہ بہ عورتی، ایسا لباس جس نے میری شرمگاہ کو چھپایا، واتجمل بہ فی حیاتی،
اور ایسا لباس جس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔ گویا یہاں بھی وہی دو چیزیں کہ وہ لباس جو شرمگاہ کو چھپائے، وہ لباس جو ستر کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنے۔ یہ معاملہ صرف بے احتیاطی کا، لاپرواہی کا عورتوں تک محدود نہیں۔ آج کل ہم اپنے عزیز نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں نے بھی شارٹس پہنے ہوتے ہیں جن سے ان کے جو گھٹنے وغیرہ اور اس کا اوپر والا حصہ آدھے آدھے ران بعض اوقات نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر۔ یاد رکھیے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا اس کا بدن کا حصہ ستر ہے، اس کا ڈھانپنا ہر حال میں فرض ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے۔ اگر اتنا حصہ نہیں ڈھانپا جائے گا تو آپ اس فرض میں کوتاہی کا ارتکاب کریں گے، ایون کہ اگر اس حالت میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے حصے کو ڈھانپنا کس قدر ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چلے میں نکر تھوڑی لانگ بنوا لوں گا، میرے گھٹنے اس سے کور ہو جائیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں، تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں جو خوبیاں بیان کی وہ صرف ستر چھپانے کی نہیں۔ یہ جو دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس دعا میں بھی اگلا جملہ یہ بات اتجملوا بہ فی حیاتی، کہ جس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں زینت حاصل کروں۔ تو گویا لباس، اس کی جو دوسری خوبی ہے وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ایک تو حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنے، اور دوسرے نمبر پر وہ سردی اور گرمی سے حفاظت کا بھی ذریعہ بنے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ یہ معنی کہاں سے نکلا، تو ریش بنیادی طور پر عربی زبان میں پرندوں کے پر کو کہا جاتا ہے۔ جو پرندے کے پر ہوتے ہیں انہیں ریش کہتے ہیں۔ تو پرندہ اپنے پروں سے کیا کام لیتا ہے؟ صرف اڑنے کا کام نہیں لیتا، بلکہ پرندے کے پر یہ دو کام بھی کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے حسن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے پروں کے ساتھ اڑنے والی تتلی دیکھی ہو، اگر کبھی آپ نے اللہ کی قدرت کے شاہکار خوبصورت پرندے دیکھے ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پر ان کی کس قدر آرائش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ پر ان پرندوں کو بھی سردی اور گرمی سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ ریش کا لفظ استعمال ہوا تو گویا یہ دونوں معنی لباس کے اندر موجود ہوں گے کہ لباس حسن و خوبصورتی کا ذریعہ بنے اور دوسرے نمبر پر سردی اور گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ تو اب صرف اگر ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانپا جائے گا تو باقی بدن ننگا سردی گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی نہیں، اور نہ ہی انسان اس کے اندر خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ برداشت کر سکیں تو ایک جملہ بول دوں، نہ ہی انسان اس کے اندر کوئی انسان لگتا ہے۔ جو ہم نے پہلے حصے میں بھی کہا کہ انسان اور جانور میں تو فرق ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک خوبصورت لباس پہن کے ایک مہذب اس کائنات کے فرد کی حیثیت سے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یواری سوآتکم وریشا، لباس کی پہلی خوبی یہ کہ وہ ستر کو چھپانے والا ہونا چاہیے، اور دوسری خوبی لباس کی یہ کہ وہ سردی گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہاں خواتین کے حوالے سے بھی مردوں کے حوالے سے بھی ان احتیاطوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے جن کی طرف رغبت دلائی، توجہ دلائی شریعت مطہرہ نے۔ بالکل اختصار کے ساتھ ہم عرض کریں، مثلا مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ عورت ایسا لباس نہ پہنے جو کلچر میں مردوں کا رواج ہے، مرد ایسا لباس نہ پہنے جو عورتوں کا کلچرل لباس ہے۔ مرد پر عورت ہونے کا گمان ہونے لگے، عورت پر مرد ہونے کا گمان ہونا لگے، بلکہ ایسے کرنے والوں پر لعنت تک کی گئی احادیث مبارکہ میں۔ مردانہ جوتا عورت پہن لے، عورتوں والا جوتا مرد پہن لے، سخت ناپسند کیا گیا اس طرح کے کاموں کو۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا کلچر نہیں ملتا، وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا مذہب نہیں ملتا، وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا دین نہیں ملتا، وہ لوگ جن کے ساتھ ہماری اقدار حیات اور ہماری زندگی کی ویلیوز نہیں ملتی، ہماری تہذیب نہیں ملتی، ان کی مشابہت اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے اس سے بھی منع فرمایا۔ گویا وہ لباس جو لباس ان لوگوں کا ٹرینڈ ہے جو لوگ ہمارے کلچر سے بالکل ایک مختلف کلچر کے اندر رہتے ہیں، تو وہ لباس بھی استعمال کرنا اختیار کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ یہاں میں ڈاکٹر اقبال کو اگر کوٹ کروں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جدید زدہ ہونا، جدیدیت کا شکار ہونا، اور پھر اسلامی قدروں کو پائمال کرتے چلے جانا، اور پھر یہ کہنا کہ لباس تو ایک کلچر کا حصہ ہے، جی بندہ لباس جو مرضی ہے پہن لے۔ اگر لباس صرف کلچر کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیتیں نہ نازل فرماتا جن کا حوالہ ہم نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کے حوالے سے اس قدر سخت تعلیمات ارشاد نہ فرماتے۔ ایک حوالہ
ذہن میں آ گیا تو ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کسی طرف سے ایک سفید رنگ کا خوبصورت کپڑا آیا تو وہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو عطا فرمایا۔ چند دن آپ نے دیکھا کہ اس صحابی نے وہ کپڑا پہنا نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کپڑا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میں نے اپنی بیوی کو دے دیا تھا چونکہ آپ کی عطا تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے اندر بھی کوئی کپڑا جوڑ کے استعمال کرے، اس لیے کہ وہ پتلا تھا اور عورت کے لیے یہ سزاوار نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کی ہڈیاں یا اس کا جسم وہ جھلکتا نظر آئے۔ گویا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک کلچر ہمیں دے دیا، وہ کلچر اسلام کا کلچر ہے۔ حضور کا غلام مسلمان مشرق میں رہے یا مغرب میں، شمال میں رہے یا جنوب میں، اس نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اس نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے گزارنی ہے۔ اس نے خود کو کلچر دیکھ کر کے نہیں بدلنا، بلکہ اس نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جس معاشرے کے اندر، جس کلچر کے اندر رہتا ہے، وہ اس معاشرے اور اس کلچر کو ان قدروں میں ڈھالے جو اقدار زندگی گزارنے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہیں۔ بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا تھا، بہت ساری احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہر کے لباس کا بھی حسن عطا فرمائے، اور اس آیت میں آگے چل کے جو رب نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کا لباس بھی عطا فرمائے جو دراصل ہر مومن کی اصل طاقت ہے اور اصل قوت ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔